حفظ قرآن مجید کی تکمیل سید فیصل فاتق کی شاندار کامیابی۔ ابوبکر کالونی کلبرگی الحسن اسلامک اکیڈمی کے طالب علم سید فیصل فاتق بن سید سراج احمد قادری نے عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ صرف 2 سال کے مختصر عرصے میں حفظ قرآن مجید مکمل کر کے دین و دنیا دونوں میں بے مثال کامیابی حاصل کی ہے۔ اس پاکیزہ موقع پر 13 جولائی اتوار کو صبا گارڈن فنکشن ہال میں ایک جلسہ تکمیل حافظ قرآن بزرگوں اور علماء کرام کی سارے رہنمائی میں منعقد ہوا۔ جلسے کی سرپرستی حضرت سید شاہ صفی اللہ حسینی المعروف مصطفیٰ بابا صاحب قبلہ جد محترمہ سجادہ نشین درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ اس موقع پر مولانا محمد تنویر احمد اشرفی صدر مدارس دارالعلوم دینیہ بند نوازیہ اور مفتی سید قاسم بخاری صاحب امام و خطیب جامع مسجد سنترشواڑی نے روح پروار خطاب فرمایا۔ جلسہ میں مفتی محمد اویس قادری صاحب فاؤنڈر الحسن اسلامک اکیڈمی نے تمام علماء و مشائخ کا شکر ادا کیا۔ حافظ قرآن کے والد جناب سید سراج احمد قادری نے تمام انتظامات نہایت حسن و جمال کے ساتھ انجام دیے۔ والدین، اساتذہ اور خاندان میں اس عظیم کامیابی پر خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ پروگرام کی چند روشنی جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے میرے استاد محترم حافظ محمد اویس مفتی قادری صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد میرے والد سید سراج احمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو انہوں نے مجھے اس مقام پر پہنچایا ہے۔ میں بیچ میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا، پھر بھی انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا، مجھے پڑھایا اور میرے استاد نے میرے غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے مجھے بڑھایا۔ اسی بات کو کہتے ہوئے میں شکریہ کرتا ہوں۔ بیچ میں بہت سے مشکلات آتے ہیں، جیسے شیطان بھڑکاتا ہے، دل نہیں پڑھنا بولتا ہے، پھر بھی ہم اپنے حوصلے کو قائم رکھ کے پھر بھی ہم آگے بڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج بتاریخ 13 جولائی بروز اتوار صبا گارڈن فنکشن ہال میں ایک عظیم الشان جلسہ تکمیل حفظ قرآن مجید جو الحسن اسلامک اکیڈمی ابوبکر کالونی چنا بھٹی پہ جو اکیڈمی ہے اس کا میں الحمدللہ فاؤنڈر ہوں، اور یہاں پر الحمدللہ بچے صبح کے اولین ساعتوں میں یعنی نماز فجر کے بعد 6:30 سے 8:30 اور رات میں جب اسکول چھوٹ جاتے ہیں اس کے بعد سے شام کے اوقات میں حفظ قرآن مجید اور عالم کورس اور مختلف دینی علوم یہاں پر سکھائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو طالب علم ہے ہمارے ساتھ حافظ سید فیصل فاتق، الحمدللہ انہوں نے اسکول کی تعلیم جاری رکھتے ہوئے یعنی 9th اور 10th ان کا تھا، اور یہ بہت کروشل مومنٹ ہوتے ہیں اسپیشلی 9th اور 10th، لیکن الحمدللہ انہوں نے بڑی جستجو کے ساتھ، لگن کے ساتھ اور کنسسٹنسی کے ساتھ انہوں نے 2 سال میں حفظ قرآن مجید مکمل کیا ہے۔ اس کے اعزاز میں آپ کی تہنیت پہ آپ کے والد بزرگوار کی طرف سے عالی جناب سید سراج احمد قادری صاحب کی طرف سے یہ پروگرام منعقد ہوا۔ اکیڈمی کی طرف سے تو الحمدللہ جلسہ دستار بندی ہوگا وہ ربیع الاول کے موقع پر ہوتا ہے ہر سال، لیکن یہ جو پروگرام تھا یہ والد صاحب کی طرف سے ایک اعزاز تھا کہ جو خوشی والد کو ہوتی ہے جب بیٹا حافظ قرآن بنتا ہے، تو انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ الحسن اسلامک اکیڈمی آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہے، اور یہ جو حافظ سید فیصل فاتق ہیں ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں خوب ترقیوں سے نوازے، خوب ترقیاں عطا فرمائیں، اور دین و دنیا دونوں علوم میں اللہ رب العزت آپ کو مہارت عطا فرمائیں۔ دوسرے پیرنٹس کو یہی بولنا چاہیں گے کہ اگر آپ علوم عصریہ یعنی ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ اسلامک ایجوکیشن سے آپ اپنے بچوں کو مزین کریں گے تو یہ ان فیوچر بچوں کے اخلاق کو سنوارے گا، ان کے کریئر کو سنوارے گا، اور والدین کا فرمانبردار بنائے گا، اور جس فیلڈ میں بچے جائیں گے الحمدللہ اس فیلڈ میں وہ اونچا کام کریں گے، چاہے وہ انجینئرنگ کی تعلیم ہو، ڈاکٹریٹ ہو، میڈیکل ہو یا بزنس مین ہو، کسی بھی فیلڈ میں بچے دینی اخلاق کو لے کر جائیں گے تو اس میدان میں وہ اونچا کام کریں گے اور سماج میں بہتر خدمت انجام دے سکیں گے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچوں کو ابھی سے بچپن ہی سے دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ یہ تعلیم ان کے لیے قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی، اور دنیا میں لوگوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے یہ سب اخلاق، مورلز، ویلیوز انشاءاللہ وہ حاصل کریں گے۔ اور الحسن اسلامک اکیڈمی میں ہر طرح کے علوم جیسا کہ میں نے بتایا حفظ قرآن مجید، عالم کورس، تجوید کورس، ڈپلومہ ان دینیات، اور اس کے علاوہ جتنے بھی بچوں کے ٹیوشنز ہیں وہ بھی ہم پورے الحمدللہ کورسز رکھے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کے لیے ہمارا مشورہ ہے کہ آپ تعلیم سے استفادہ کریں اور اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم سے نوازیں۔ ڈائٹ پہ بیٹھے سبھی علماء ہیں اور ساتھی دوست سب کو السلام علیکم۔ مائک پہ کبھی تقریر ہو اور کبھی مائک پہ آیا نہیں، پھر بھی اتنی ہمت کر چکا ہوں کہ کچھ بول سکوں۔ یہ میرے بچے کے لیے بات
اور اس 2 سال میں کافی میرے کو مشکلات کا سامنا کر پایا اور اس میں میری مدد کافی منصف کی کافی مدد رہی. آلریڈی میرا بچہ سید اکبر میں 7 پاس کیا تھا. ایک ذہن میں ایسی بات آ گئی میرے کہ میں اس کو حافظ قرآن بناؤں. تو وہ جیسے ہی ذہن بات ہے وہاں سے اس کو ٹی نکال کے فوری لیا کے حیدرآباد میں شریک کیا اسکول میں. مگر وہاں پر 5 پارے ہو گئے ان کو. اس میں وہاں پر جو ہے بچوں کو کھانے کا بڑا نظم رہا. پھر وہاں سے واپس لا کے پھر اپنے گھر پہ اس کو اسکول کے ساتھ ساتھ دین ٹرائی کرنے کا طے کرا. اس درمیان میں میری ملاقات ہمارے اویس صاحب کی ہوئی کہ ان کے سامنے سب چیزیں میں بیان کیا کہ بھائی ایسا معاملہ ہے, ایسا ہے تو ٹھیک ہے کوئی میں ہو سکتا ہے تھوڑا. تو اس انداز میں بھی صبح شام کلاسز. اس کے بعد ایسا ہو سکتا کہ 13 پارے ہو گئے بچے کے. وہاں پر شیطان تو ہر جگہ رہتا ہی ہے. وہاں پر بچے کو بھڑکانا چالو کرا. 1 مہینہ بچہ بڑی مشکل سے کلاس اثر نہیں کرا. اس کے بعد اطلاع دیے ملتا کہ بھائی تمہارا بچہ 1 مہینہ نہیں آ رہا ہے, بچہ گھر سے برابر جا رہا ہے. اور پھر بعد میں ہمارا کمیونٹی کا ہر 8 دن میں 2 دن میں 3 دن میں جب بھی بچہ نہیں جاتا برابر فون کرنے کا مطلب میں ملنے والا. تو یہ ہمارا سلسلہ چلتے رہا. اس کے بعد لاسٹ ایئر رمضان میں اس کے 13 پارے ہوئے تھے. تو ملتا واجکی کے تاجد نماز میں آپ کے بچے کو پڑھائی ہے ٹھیک ہے. وہ بچہ تقریباً 13 پارے لاسٹ ایئر تاجد میں سنایا تھا بچہ. تو یہ سب 23 پارے ہوگا اس کے. یہ 23 پارے میں تاجد میں سنایا ہوتا. اس کے بعد اب 10 کا ایگزام ہو گیا. ایک دن 1 مہینے کے لیے بچہ ایگزام میں مصروف ہے. اب 7 پارے بچے تھے. تو اس کو روکنے کے ساتھ 10 کا ایگزام کے لیے تیاری کرا بچہ. اس کے بعد 10 کا ایگزام دے کے میں ساتھ میں بچے لے گیا تھا. بچے سے یہ پوچھا کہ بیٹا تم کو آگے کیا کرنا ہے. اب ایگزام تو نہیں گئے, فرینڈلی پوچھا میں پپا میرے کو اور آگے پڑھنا ہے. کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ ہول سیل لینا چاہ رہے ہیں. میں میڈیکل لینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اس کے لیے آپ کو بہت محنت کرنا پڑے گا. کیا محنت کرنا پڑے گا؟ اب میڈیکل کرنا ہے تو اب اچھے سے اچھے کالج بھی جانا پڑے گا آپ کو. اب اچھا سے کالج ہمارے نظروں میں تھا شاہین. اب شاہین پڑھنے کے لیے اب 2 مہینے بچے ایگزام کے لیے اور 7 پارے بچے ہوئے. ایک چیلنج تھا بچے کے لیے. تو اب بچے کو بولنے والا تھے پپا کرتا ہوں. تو وہاں سے چالو کریں تو ملتا بھی شرط رکھے کہ آدمی جو بچہ 1 پارا پڑھتا ہے اس کو 500 روپئے انعام دیتا ہوں. کلاس میں آپ اطلاع دے دیجیے, اعلان کر دیجیے کوئی بچہ میرے پاس جو پڑھ رہا ہے 8 دن میں جو بچہ 1 پارا پڑھتا ہے اس کو 500 روپئے کا انعام دیتا ہوں. تو اس سے ہی بچہ ہر 8 دن میں 1 پارا پڑھنا چاہتا ہے. 3 مرتبہ مسافر سے 500 روپئے انعام حاصل کر چکا ہے 8 دن. تو ایسی اس میں انعام ہے پورے 7 پارے 2 مہینے میں مکمل کر چکا ہے بچہ. اس کے بعد میں شاہین گیا ان کے ایڈمیشن کے لیے. ابھی صنعت تو دیے تھے نہیں. اب وہاں پر صنعت کا مطالعہ وغیرہ میں بچہ تو حافظ قرآن ہے, آپ ٹیسٹ لے گئے تو ماشاء اللہ وہاں پر ٹیسٹ لیے. بچہ جو پوچھے پورا ٹیسٹ اچھا لکھے. وہاں پر رپورٹ لکھی کہ بچہ پورا کمپلیٹ حافظ قرآن ہے. مگر ہم نہیں مانتے, آپ کو اس کی صنعت ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, صنعت پہنچا ہوگا. اسی انداز میں بچے کا ایڈمیشن وہاں پر بھی ہو چکا ہے. تو یہ بہت سارے مشکلات آ گئے. بچہ بھی کوآپریٹ کرے. اس میں بہت سارا سب جو بھی سارا جاتا ہے مول صاحب کو جاتا ہے. ہر پڑھ کے خبر میرے دیتے تھے. بچے سے برابر اسی طرح کام کرتا تھا. دنیا سے جانا ہے. جب اس دنیا سے حافظ قرآن بھی جائے گا, عام لوگ بھی جائیں گے. مگر جب حافظ قرآن کو اس دنیا سے جانے کا وقت آئے گا, جب اس کو قبر میں رکھ دیا جائے گا, تو قبر کی مٹی ہر جاندار کو کھا جاتی ہے, مگر حافظ قرآن کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی. یہ قرآن کو کی حفاظت کیا. حافظ قرآن کی حفاظت کیا. اب قرآن اس کی حفاظت کر رہا ہے جیسا دنیا میں اس کے اخلاق کی حفاظت کیا.
कुरान ने वैसे ही कब्र में उसके जसद और बदन की भी हिफाजत करता है। और एक बात, हाफिज कुरान जिस कब्रस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस हाफिज कुरान की बरकत से उस कब्रस्तान में जिन कब्रों पर अजाब हो रहा होता है तो अल्लाह ताला उस अजाब को हटा लेता है। ये भी हाफिज कुरान का फैज़ान है। सबसे बड़ी नेमत वो अपने दामन में समेट रहे हैं। बैहक़ी शरीफ की हदीस पाक है, जो बच्चा हाफिज कुरान बनता है वो ख़ानदान के 10 अफराद को अपने हाथ पकड़कर उन्हें जन्नत में ले जाएगा। एक और दूसरी रिवायत में है, न सिर्फ 10 अफराद को बल्कि ख़ानदान के 700 अफराद को जिन पर दोज़ख वाजिब हो चुकी होगी, वो हाफिज कुरान जिन पर दोज़ख मुकम्मल तौर पर वाजिब हो चुकी हो, वैसे लोगों को जन्नत में ले जाएगा। वही एक रिवायत में आता है, हाफिज कुरान का वो मर्तबा, उस शान व अज़मत अल्लाह ने और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने रखी है कि अगर एक हाफिज कुरान किसी कब्रस्तान के सामने से गुजरता है तो अल्लाह ताला उस कब्रस्तान के 250 मुर्दों से अज़ाब उठा लेता है। जब गौर करें कि सिर्फ हाफिज कुरान किसी कब्रस्तान से गुजर जाए, वहां के कबूर से जब अज़ाब उठा लिया जाता है, तो फिर बनफ्स लतीफ खुद हाफिज कुरान का क्या मुकाम, उसकी क्या शान, उसका क्या मर्तबा होगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का इरशाद पाक है, मन क़रअल कुरान व अमिल बिमा फी, यानी जो कुरान को पढ़ेगा, याद करेगा और उसके उसूल पर अमल करेगा, उल्बिसा वालिदहु ताजन यौमल क़ियामा, बरोज़ क़ियामत अल्लाह ताला उस हाफिज़ कुरान के माँ बाप के सर पर ताज सजाएगा, जिस ताज की रोशनी, जिसकी चमक व दमक दुनिया के सूरज से ज्यादा कहीं गुना बढ़कर उसकी रोशनी, उसकी चमक व दमक होगी। लोग मैदान हश्र में पूछेंगे कि कौन है जिनके सरों पर मुकद्दस ताज सजाया जा रहा है, जिसकी रोशनी की हम ताब नहीं ला सक रहे, गैब से आवाज दी जाएगी। ये वो खुश नसीब माँ बाप है जो दुनिया में अपनी औलाद को हिफ्ज़ कुरान की सआदत से मुशर्रफ फरमा रहे थे। अल्लाह आज उन्हें इस एजाज़ व शान के साथ सरफराज फरमा रहा है। तो बुजुर्गों और दोस्तों, गौर करें कि जो माँ बाप अपनी औलाद को कुरान पाक की तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करते हैं, तो इसकी जो बरकतें हैं, इसका जो अजर है, इसकी जो सादतें हैं, न सिर्फ कुरान को पढ़ने वाले को अल्लाह ताला फरमाता है, बल्कि उसके माँ बाप के साथ साथ उसका सिला उसके खानदान वालों को भी अता फरमाता है। इसीलिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाते हैं, अल्लिमिन्नास अल कुरान व तअल्लमहु, ऐ अबू हुरैरा कुरान को सीखते रहो और सिखाते रहो। गौर करें, कुरान पाक को पढ़ते रहो और पढ़ाते रहो, क्योंकि कुरान पाक की हर चीज बाक़ैद है। कुरान एक लावारिक किताब है, कुरान में किसी किस्म का कोई शक नहीं है। कुरान की हर चीज से पढ़ने वाले को फैज़ मिलता है। इसीलिए कुरान पाक को पढ़ना भी इबादत है, कुरान पाक को देखना भी इबादत है, कुरान पाक को छूना भी इबादत है, कुरान पाक को समझना भी इबादत है, कुरान को समझाना भी इबादत है, कुरान का दर्स देना भी इबादत है, कुरान का दर्स लेना भी इबादत है। इदारे के होनहार तालिबे इल्म को अपने पाक कलाम के लिए हिफ्ज़ की सआदत से सरफराज फरमाया। ये ना के लिए सिर्फ उनके वालिदैन के लिए बाइस फ़ख्र है, बल्कि भरी एकेडमी के लिए भी बाइस मसरत है। मैं इस कामयाबी पर इनके वालिदैन, उस्ताद और खुसूसन सैयद फैसल वासिक़ को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इससे
अल्लाह इस हाफिज़ में शामिल फरमा जो कुरान पर अमल पैरा करते हैं और उनकी दर्जात बुलंद फरमा और उनकी उम्र में बरकत अता फरमा।